حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیوار بناتے ہوئے یہاں تک پہنچ کے کہ دیوار بلند ہونے لگی، آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، تب ابراہیم علیہ السلام کے ایک معجزے کا ظہور ہوا، اور وہ معجزہ ہے یہ پتھر جو خانہ کعبہ میں آج بھی مقام ابراہیم کے مقام پر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پہ سوار ہوئے تو یہ پتھر قدرتی طور پہ اتنا نرم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس میں پیوست ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیوار کی تعمیر کے لیے اس کے اوپر چڑھتے تو یہ پتھر کعبے کی دیوار کے ساتھ اوپر اٹھ جاتا، جہاں تک آپ نے دیوار بنانی ہوتی یہ پتھر وہیں آپ کو مقام پہ لے جاتا۔ سبحان اللہ۔ اس پتھر کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ بے شک خانہ کعبہ میں اللہ کی بہت سی کھلی نشانیاں ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، ان میں سے سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، اور دوسری جگہ اس پتھر کی فضیلت کو بیان کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے والی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اب جو بھی زائرین خانہ کعبہ میں جاتے ہیں آج بھی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کے ظہور ہوئے تقریباً 4000 سال گزر چکے ہیں، اس میں 4000 بارشیں دیکھی ہوں گی، تب سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے مقام ابراہیم پہ پڑا ہوا ہے۔ کئی بار یہ 12 مرتبہ جب سیلاب آیا خانہ کعبہ میں تو پانی میں ڈوبا رہا، کئی لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا، آندھیاں بھی آئی، بارشیں بھی آئی، طوفان بھی آئی، لیکن اللہ نے اپنے خلیل کے قدموں کے نشانات کو آج بھی محفوظ رکھا ہے، اور یہ شان اور فضیلت بیان کی ہے اپنے نبی کی۔ اور اگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے تو میرا وجدان کہتا ہے وہ جو امام الانبیاء ہیں، وہ جو تاجدار انبیاء ہیں جنہوں نے امامت کروائی، ابراہیم مقتدی ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔